جب چاغی لرز اٹھا، ایک فرانسیسی سفیر جو کہ یہودی تھا اپنی سفارت کے ضم میں کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز کی طرف چل پڑا۔ پہلی چوکی پہ کھڑے محافظوں نے روکنے کی کوشش کی تو مصوف نے ڈانٹ دیا۔ دوسری چوکی سے آگے نکلے تو ایک چڑھاوے کی بکریاں گاڑی سے ٹکرائی اور ایک بکری زخمی ہو گئی۔ چڑھاوے نے غصے سے صاحب کو گاڑی سے نکالا اور ان پر کراٹے کے ایسے وار کیے کہ سفیر صاحب کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سفیر صاحب ایسے بھاگے کہ کوئٹہ تو کیا پاکستان میں بھی دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ چڑھاوا کون تھا یہ کوئی راز نہیں رہا۔ کوئٹہ کے محافظ مختلف شکلوں اور میک اپ میں کوئٹہ کے ارد گرد پوری ذمہ داری سے اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ اسپیشل سروس گروپ سے چنے گئے یہ چیتے ہر وقت کسی بھی انہونی سے نپٹنے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگانے پر تیار تھے۔ یہ کوئٹہ کے راز چرانے کی کوئی اکیلی مثال نہ تھی۔ بڑے بڑے عقل مندوں اور اپنی انٹیلیجنس کے ٹاپ رینکڈ اسپائز نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، پر آج تک ان کا پتہ نہ چلا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ جب پاکستان ایٹمی دھماکوں کے قریب پہنچا تو اسرائیل نے عراق کی طرح کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز کو تباہ کرنے کی فضائی کوشش کی اور اپنے جنگی طیارے سریگن ایئر بیس پہ لے آیا۔ 1980 کی دہائی پاکستان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئی۔ سرینگر اور گجرات ایئر بیس پہ کھڑے یہ F-15 اور F-16 کے سکواڈرن کسی بھی لمحے کوئٹہ کو کھا کر سکتے تھے، لیکن یہاں ISI کیپشن ورانہ مہارت کام آئی۔ یہ منصوبہ وقت سے پہلے ہی افشا ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورسز کے F-7 اور میراج طیارے 24 گھنٹے کوئٹہ کی نگرانی کے لیے ہواؤں اور سرحدوں پر پرواز کرنے لگے۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوران پاک فضائی کے ہاتھوں لگے زخموں میں ٹیس اٹھنے لگی اور یہودی اپنے طیاروں سمیت چھومنتر ہو گیا۔ یہاں پاکستان ثابت کر چکا تھا کہ پاکستان اسرائیل کے لیے عراق کی طرح کوئی شکار نہیں۔ ISI کی دوسری صلاحیتیں تب کھل کر سامنے آئی جب سینٹری فوج مشینوں کی ضروری پرزہ جات ISI کے جوانوں نے جان پر کھیل کر مختلف ممالک سے سمگل کیے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا جو ISI کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ جب یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے تب خداد داد ذہن کا مالک ایک انسان اپنی بھرپور عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے میں مختلف تجربات کر رہا تھا۔ پاکستان کا ہیرو پاکستان کو انتہائی مضبوط بنانے کی غرض سے دن رات ایک ایسے کام میں جٹا ہوا تھا جو کسی طور پر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی کم وسائل کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہو کامیاب کی طرف لے گئے۔ آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت رنگ لائی۔ قدیر خان کے ہاتھ لگا یہ پودا اب پھل دینے کے قریب تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ایٹمی تجربات کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ پوکھران کے مقام پر کیے گئے بھارت کے ایٹمی تجربوں کا جواب تھا اور پھر مئی کے 28 تاریخ کو چاغی لرز اٹھا۔ دھنگ کی طرح رنگ بدلتا چاغی کا یہ پہاڑ ملت اسلامیہ کو ایک نئی صبح کی نوید دے رہا تھا۔ پاکستانی وہ کام کر گئے تھے کسی کے لیے انہیں چنا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالا عجیموں سے ایک لشکر اٹھائیں گے جو عرب سے بڑھ کر شہ سوار اور ان سے بہتر ہتھیار والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذریعہ دین کی مدد فرمائیں گے۔ موالی وہ لوگ جنہیں عربوں نے آزاد کروایا تھا۔ غیر عرب جیسے محمد بن قاسم نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو ظالم راجا سے آزادی دلوائی اور پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ دیکھ عربوں نے جن جن کو آزادی دلوائی جہاد کے ذریعے اور پھر وہ مظلوم لوگ مسلمان ہوئے۔ ان تمام میں سب سے اچھی فوج کس کی ہے اور سب سے اچھا اسلحہ کس کا ہے؟ یقینی طور پر یہ پاکستان ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔